السلام علیکم سر، جس کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور میں ہوں فائزہ صدوزئی۔ دعا ہے کہ اے اللہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے صدقے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، الہی آمین۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پاک آپریشن روکنے کے حکم میں 3 بار کی توسیع کر دی ہے۔ دوران سماعت جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ وارنٹ کی تعمیل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تب فیصلہ ہوگا جب پروسیس متعلقہ جگہ پر پہنچے گا۔ یہ تو نہر سے آگے ہی نہیں جا پا رہے۔ مہذب قوموں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ عدالت نے آج سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کیسے مطمئن کریں گے، آپ اس سارے معاملے میں شفافیت کیسے لائیں گے۔ عدالت نے فواد چودھری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سٹیج پر ہم کیسے حفاظتی ضمانت سن سکتے ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے معاملے پر آپ لوگ متعلقہ حکام کو درخواست دے سکتے ہیں، فریقین آپس میں بیٹھ کر حل نکالیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں اپنے نمائندے ابرار سے۔ ابرار آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، لاہور ہائی کورٹ میں جو جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت ہے وہاں پر ایک اہم سی بات ہوئی ہے جس میں فواد چودھری کی جانب سے جو درخواست درج کی گئی تھی، جس میں موقع کو اختیار کیا گیا تھا کہ جو پولیس آپریشن ہے اس کو روکا جائے۔ تو آج یہ تیسرا دن ہے اس کیس کی سماعت کا، اور آج ایک مرتبہ پھر عدالت نے زمان پارک میں آپریشن روکنے کے حکم میں 3 بجے تک توسیع کر دی ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری جو کے اندر موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اس کے علاوہ عمر ایوب اور اسد عمر جو ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں کے اندر موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی عدالت کے اندر موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسری جانب سے آئی جی پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، یہ بھی عدالت کے اندر موجود تھے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری کی جانب سے جو ہے وہ درخواست کی گئی تھی، اس پر کچھ اہم چیزیں عدالت کی جانب سے کچھ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ وارنٹ کی تعمیل ہوگی یا نہیں، یہ فیصلہ تب ہوگا جب پروسیس سرور متعلقہ جگہ پر پہنچے گا۔ یہ تو آگے ہی نہیں جا پا رہے۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ مہذب قوموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نمائندے ابرار سے دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پاک آپریشن روکنے کے حکم میں 3 بجے تک کی توسیع کر دی ہے۔ دوران سماعت جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے ہیں کہ وارنٹ کی تعمیل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تب فیصلہ ہوگا جب پروسیس سرور متعلقہ جگہ پر پہنچے گا۔ یہ تو نہر سے آگے ہی نہیں جا پا رہے ہیں۔ مہذب قوموں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں۔ عدالت نے آئی جی سے استفسار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو کیسے مطمئن کریں، آپ اس سارے معاملے میں شفافیت کیسے لائیں گے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس تفتیشی افسروں کو عمران خان کی رہائش گاہ تک رسائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آئی جی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جائے وقوع اور عمران خان کے گھر بغیر کسی رکاوٹ رسائی کی اجازت دی جائے۔ جائے وقوع پر کالعدم تنظیم کے ارکان کی موجودگی کا شک ہے۔ اسلام آباد کی ڈی آئی جی اور کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ زمان پاک کے کئی رہائشی 14 اور 15 کے واقعات پر اندراج مقدمہ کے لیے آ رہے ہیں۔ پولیس نے 4 مقدمات درج کیے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو واپس آنے کا کہا، اس لیے تفتیش نہیں کر پا رہے۔ تفتیش اور شہادت اکٹھی کرنے کے لیے جائے وقوع تک رسائی ضروری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ رسائی کے بغیر تفتیش کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ عدالت جائے وقوع پر جانے اور شہادت اکٹھی کرنے کی اجازت دے۔ کل عدالت میں خود پیش ہو جاؤں گا، پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توشاخانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کے اسلام آباد کے سیشن عدالت کے حکم کو چیلنج کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا دیے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے وکیل خواجہ حارث کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انڈر ٹیکنگ تسلیم کر کے پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے اور درخواست پر آج ہی سماعت کی جائے۔ دوسری جانب رجسٹرار آفس کے مطابق عمران خان کا بائیو میٹرک نہیں ہے، جس معاملے پر پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، دوبارہ کیسے سن سکتی ہے؟ کسی پٹیشن پر کیسے بلینکٹ آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے خلاف تمام مقدمات کی معلومات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے وکیل خواجہ حارث کی وساطت سے درخواست دائر کر دی ہے۔
درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مقدمات کے ریکارڈ منگوانے تک پولیس کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکا جائے اور گرفتاری کو ہائی کورٹ کی پیش کی اجازت سے مشروط کیا جائے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، چاروں صوبوں کے آئی جی پولیس اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے صبح ہوتے ہی مورچے سنبھال لیے، جبکہ دوسری جانب زمان پارک کے اطراف کی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے نبیل نقوی سے۔ نبیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر صبح سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج کیونکہ یہاں پہ موسم بھی اچھا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کارکنان جو ہیں یہاں پہ موسم بھی بھرپور انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے اور اپنے کپتان عمران خان کے حق میں یہاں پہ جو ہے وہ شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آج کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے امپورٹنٹ ہیئرنگ بھی چل رہی ہے تو اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان تمام تر صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھی مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ میرے علاقہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شدید جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اپنے کپتان کے حق میں یہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پہ نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو زمان پارک کی سیکورٹی اس وقت مکمل طور پر تحریک انصاف کے کارکنان کے ہاتھ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ زمان پارک کو جانے والا جو راستہ تھا، جو مین گیٹ تھا، گیٹ نمبر 1، وہاں پہ جو کنٹینرز لگا کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اگر زمان پارک کے اطراف کی بات کی جائے تو آج معمولات زندگی کل کی طرح بحال ہے۔ کل یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کنال روڈ جو تھا اس کو کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا تھا، لیکن آج وہ کنٹینر بھی نہیں ہے تو زمان پارک کے باہر سے جو ٹریفک ہے وہ معمول کے مطابق ہم لوگوں کو آتی اور جاتی بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ صرف انتظامیہ کی جانب سے زمان پارک کی پچھلی سائڈ پہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال روڈ جو ہے جو گڑی شاہدور روڈ جاتا ہے وہاں پہ کنٹینرز اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آج نبیل نقوی، بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے بھی مراسلہ بھیج کر تاریخ آگے کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے سجاد کاظمی سے۔ سجاد، بتائیے گا اس متعلق۔ بالکل ایسی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رائدر کی سربراہی میں اہم اجلاس ختم ہو چکا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری موجود تھے اور ڈی جی لا ونگ جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ اس طرح خیبر پختونخوا سے آئی جی اور ساتھ ساتھ جو چیف سیکرٹری تھے وہ بھی یہاں پر شریک ہوئے اور چیف سیکرٹری کی طرف سے انتظامیہ امور سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ تاہم جو آئی جی تھے ان کی طرف سے امن و امان کی صورتحال سے متعلق جو ہے بریفنگ دی گئی اور ان کی طرف سے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اب امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ اس حد تک بہتر نہیں کہ انتخابات کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور اس کی طرف سے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو حملے ریسنٹلی ہوئے ہیں ان کے متعلق جو ہے ایک پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی ہے۔ اور اس سے قبل جو گورنر کے پی کے ہیں ان کی طرف سے بھی اب یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ 28 مئی کو انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اب ان کی طرف سے گورنر نے ایک مراسلہ ارسال کیا الیکشن کمیشن کو، جس میں یہ کہا گیا کہ انتخابات کے لیے 28 مئی کی بعد کی کوئی تاریخ جو ہے وہ رکھی جائے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ سے مشاورت کی جائے، اور کیونکہ جو مطلوبہ فورسز ہیں نفری ہے وہ میسر نہیں آ پا رہی، اس کے تناظر میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس جو مراسلہ بھیجا گیا اس میں 9 مزید جو ہیں وجوہات بیان کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ دہشت گردی دوبارہ سے پیک پکڑ رہی ہے، ساتھ ساتھ ٹھیک ہے۔ سجاد کاظمی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے، تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔